یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان کے اور خصوصی ویڈیو پوڈ کاسٹ میں ہوں میزبان میں پروڈیوسر سجاد پرویز، اور آج ہماری مہمان شخصیت ہیں اسلامی یونیورسٹی بھاولپور کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران۔ آپ جانتے ہیں سامعین ناظرین کے حالیہ دنوں میں پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے ملک کے طول عرض میں ہلال ٹاکس کے نام سے ایک سیریز کا سلسلہ شروع کیا، اور اس میں پاکستان بھر کے جامعات، کالجز کے سربراہان، فیکلٹی ممبران اور طلبہ طالبات کو مدعو کیا، اور ان کو خاص طور پہ جو اس وقت ملک کے جو اہم حالات و واقعات ہیں اس حوالے سے ان کو آگاہی دی گئی۔ آج ہمارے ساتھ جیسے میں نے بتایا کہ وائس چانسلر اسلامی یونیورسٹی بھاولپور پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران تشریف رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی اسلامی یونیورسٹی کی نمائندگی کی، اور بہاولپور میں خاص طور پہ جو کور ہیڈ کوارٹر میں ہلال ٹاکس ہوئی اس میں یہ شریک ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو ریڈیو پاکستان کے ویڈیو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا ریڈیو پاکستان کے سامعین و ناظرین کی جانب سے کہ آپ حال ہی میں اسلامی یونیورسٹی بھاولپور کے شیخ الجامعہ مقرر ہوئے ہیں۔ ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب، ہلال ٹاکس آپ شریک ہوئے، ایکٹیو پارٹیسپیشن کی، کیسا تجربہ رہا؟ ہمارے سامعین و ناظرین کو معلوم ہو سکے کہ پاک فوج خاص طور پہ ہماری یوتھ کے لیے، ان کی اویئرنیس کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ایسے موقع پہ ہلال ٹاکس ہوئی جو واقعی ایک بنتا تھا کہ خاص طور پہ جامعات کے جو وائس چانسلرس ہیں، ان کے جو سٹیک ہولڈرس ہیں، پروفیسرس ہیں، اور ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو بلا کے اس کا پھر آؤٹ کم جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے، سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی جس طریقے سے مدد کی، جی، تو ہم اس ذات کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ باقی ہماری فوج اور ایئر فورس نے جس طریقے سے مقابلہ کیا اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کا، وہ بھی قابل تحسین۔ تاریخ رقم ہو گئی ہے۔ بالکل تاریخ رقم ہو گئی ہے۔ اب ان کا میڈیا جو مرضی کہتا رہے، لیکن وہ ایک دفعہ جس طریقے سے جو زوم ہوتا ہے نا جی، جو تکبر ہوتا ہے جی، وہ ایکسپوز ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ان کو سزا دی ہے کہ پوری دنیا میں وہ ایکسپوز ہو چکی ہے۔ جی بالکل۔ اب بات یہ ہے کہ جی جو تھوڑی سی آپ کو نظر آتا تھا کہ قوم جو سی ہے کوئی دائیں طرف جا رہا ہے، کوئی بائیں طرف جا رہا ہے، اس میں نا اس واقعے کی وجہ سے بلیسنگ ان ڈسگائز ایک یونٹی کا، بالکل صحیح فرما رہے ہیں، متحد ہو گئی۔ متحد ہو گئی۔ تو مرکز جو سا ہے وہ یہی بنا، اور سب نے مل کے، جس طرح ورلڈ کپ میں جب ہوتا ہے تو ساری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے، بالکل، تو یہ بھی ایک طریقے سے بڑا امتحان ہے۔ قوم اکٹھی ہوئی، اور اگر قوم اکٹھی ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی بالکل صحیح کہہ کسی رہے بھی ہیں، ملک کو ہلا نہیں سکتی۔ کیونکہ شہادت کا جذبہ بین کے مسلم ہمارے لیے قابل فخر جذبہ ہے۔ جی 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 بالکل۔ بلکہ دو فوجی صاحبان کا میں نے کئی دفعہ انٹرویو دیکھا کہ ہم شہید ہونے میں شاید زیادہ ہم اس کو محسوس کریں گے، خوشی محسوس کریں گے، فخر محسوس کریں گے کہ بجائے اس کے ہم غازی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ دونوں طرف، ایک طرف ثواب کی نیت، اوپر سے جذبہ، پیشن، لیکن اب جنگ جو سی ہے اب جذبے کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کی جنگ، کنونشنل وارفیئر سے آگے اب کنونشنل وارفیئر میں آپ کی انجینئرنگ ہے، آپ کی اے آئی ہے، آپ کی سائبر سیکیورٹی ہے، یہ سارے ایلیمنٹس ایڈ ہوئے۔ اب یہ جامعات پہ اور ذمہ داری آتی ہے۔ جامعات پہ ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو وہ بہترین اور لیٹسٹ تعلیم دی جائے، ریسرچ بیس، جس کی واقعتاً ضرورت ہے، ٹھیک، تاکہ ہم انڈیپینڈنٹ ہو جائیں۔ چلیں ابھی ہمارے دوست ممالک نے کچھ ساتھ دیا، کچھ ڈرون آ گئے کہیں سے، اور کچھ ہمارے پاس سیٹلائٹ کی، لیکن اب ہمارے سیٹلائٹ جو اسپارکو ہے وہ بھی کام کر رہا ہے، اور ہمارے انجینئرس تو ہلال ٹاک میں جو کور کمانڈر صاحب سے جو میری بات ہوئی، وہ میں نے کہا تھی کہ ہمارے پاس انجینئرس بھی ہیں، ہمارے پاس سائنٹسٹ بھی ہیں، یوز اس، آپ ہمیں بتائیں، آپ یہاں پہ آگے انٹرویو کریں، اور اپنے مطلب کے بچے جو سے ان کو ہائر کریں، بالکل ٹھیک، تاکہ وہ سرو کر سکیں۔ اسی طرح کمپیوٹر سائنس ہے، اے آئی ہے، سائبر سیکیورٹی، یہ سارے ڈپارٹمنٹ، ڈیٹا سائنس ہے، یہ سب ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ چلیں 100 نہیں، 10 بچے، 5 بچے، جتنے آپ کو نظر آتے ہیں، بیسٹ آف دا بیسٹ آپ لے لیں، جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ صحیح۔ تو یہ جو سا ہے، تو اس طریقے سے ہم اپنے ملک کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو سا ہے، کیونکہ کولیکٹیولی پاکستان کا ایک کانسیپٹ ہمارے ذہن میں ہے کہ ہاؤ ٹو اسٹرینتھن پاکستان، تو اس کے لیے جو جامعات ہیں اس کا رول بہت ہے۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ تو ڈاکٹر صاحب، اب چونکہ آپ یونیورسٹی میں وائس چانسلر بھی تعینات حال ہی میں ہوئے، تو یہ آپ کے لیے ایک بڑا چیلنج بھی ہے نا؟ آپ نے وہاں جو آپ نے بات کی، اور بینگ اے وائس چانسلر آپ نے آفر بھی کی، اب آپ کیا سمجھتے ہیں جب آپ یہاں آتے ہیں اور آپ کا انٹریکشن اپنے آپ کے فیکلٹی ممبرس کے ساتھ ہے، اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے، تو اب اسٹوڈنٹس، فیکلٹی ممبر اور جو موجودہ چیلنج ہے، اس کو آپ کیسے میٹ کرنے کی پلان کریں گے؟ جی، جب میں نے یہاں پہ ایڈیشنل چارج پہ تھا
तो उस वक्त मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ। मैं एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था, जी। जो कि एक पहले ही इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है मुल्तान के अंदर। मैं वैसे यूनिटी लाहौर का हूँ बेसिकली। ठीक। तो यहाँ पे आके जब मैंने देखा कि बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छी फैकल्टी, सिर्फ एक मोटिवेशन और गाइडेंस की जरूरत है। ठीक, खुसूसी बात कर रहे थे लॉ टॉक्स के हवाले से। इस तनाजुर में आप रेडियो पाकिस्तान के माइक्रोफोन और कैमरे के जरिए पाकिस्तान और दुनिया भर में सामने नाज़रीन से क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं बिल्कुल इस चीज़ पे कोई दूसरी राय नहीं है। सबसे पहले तो इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है, और आपके अंदर पेशेंस, सब्र और तहम्मुल, ये इंतहाई ज़रूरी है, और मेहनत के बगैर आप किसी भी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। तो वर्क हार्ड, और एक जो जुमला है जिसको मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को डिज़ायर कर रहे हैं ना, उसके लिए पहले डिज़र्विंग होना चाहिए। यानी कि अगर आप ऐसी चीज़ को डिज़ायर कर रहे हैं जिसके लिए आप डिज़र्व नहीं करते, तो वो जो सा है वो शॉर्टकट लगाते हैं और गलत रास्ता होता है। तो आप पहले यू मेक योर सेल्फ टू बी डिज़र्विंग, देन यू डिज़ायर दैट थिंग। तो हार्ड वर्क, मेहनत और रिटर्न टू द कंट्री, अपने पाकिस्तान को किस तरीके से सर्व कर सकते हैं, ये मेरा पहला। यानी आप कहना चाहते हैं लव पाकिस्तान, बिल्ड पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे करीब तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। रेडियो पाकिस्तान के लिए खासतौर पर आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जी, इसके साथ ही मुझे सज्जाद परवेज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।